أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله مولانا العظيم. اب یہاں اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ اس دنیا کے رونق اور ان کے باغ و بہار کے فنا ہونے اور یہ مال اور اولاد اس کی رونق اور چمک دمک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے. اصل چیز وہ اعمال ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کارآمد ہے. اللہ فرماتے ہیں تم اس دنیا کی نعمتوں پر نازاں ہو. اس کی مثال یوں ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی کی مثال ان کو بیان کرو. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ. اللہ فرماتے جیسے ہم پانی نازل کر دیتے ہیں من السماء، بادل سے یا آسمان سے. بادل سے سما کا لفظ عربی زبان میں جو تمہارے اوپر ہو اس کو سما کہتے ہیں، بادل کو بھی سما کہتے ہیں، چھت کو بھی سما کہتے ہیں اور آسمان کو بھی سما کہتے ہیں. کل ما فوقک فہو سما. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم اوپر سے پانی نازل فرما دے فاختلط به نبات الارض، تو زمین میں جو سرسبزیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. فاصبح ہشیما، پھر کچھ دور وہ گزار لیتا ہے تو آخر خشک ہو جاتی ہیں اور پھر ہو جاتے ہیں ریزہ ریزہ. ہوتا ہی نہیں ہوتا.
فصل پیدا ہو جاتا ہے، گندم کا فصل ہو، جو کا فصل ہو، جوار کا فصل ہو، کیسے ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ یہ فصل چور چور ہو جاتا ہے، بوسا ہو جاتا ہے، دانہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور وہ بوسا ہوا میں اڑتا ہے، تذروہ الریاح، ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا نظام ایسا ہے، چند دن انسان لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، رونق بنا لیتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ فنا ہے، فنا فنا ہے۔ یا تم نے چھوڑنا ہے یا تم کو چھوڑنا ہے، یا تم نے جانا ہے یا تم سے جانا ہے۔ کبھی تم زندہ رہو گے اور مال و دولت آتے چلی جائے گی، پھر حسرت کے ہاتھ ملتے رہو گے، ہے میری کیسی بادشاہت تھی، ہے میری کیسی دولت تھی، میری کیسی کاریں اور کوٹیاں تھی، وہ کہاں چلی؟ دیکھا ہوگا آپ نے اس معاشرے میں، ہم نے بہت دیکھے، بلکہ ایسے افراد دیکھے کہ اس پر ایسا دور آ جاتا ہے کہ دولت مند ہو جاتا ہے، پھر ایسا دور آ جاتا ہے کہ غریب ہو جاتا ہے، پھر ایسا دور آ جاتا ہے دولت مند ہو جاتا ہے، پھر ایسا دور آ جاتا ہے۔ وہ حضرت اقدس مولانا فضل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ہماری بستی میں 2 آدمی تھے، حضرت فرماتے تھے میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر جوان ہو جاتے ہیں، حالات اس کے سازگار ہو جاتے ہیں تو ایسے ہٹتے کٹے ہو جاتے ہیں، پھر حالات ناموافق آ جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں، پھر ایسے بالکل اس کا چہرہ اندر گھس جاتا ہے اور بس وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، آپ کہیں گے کہ بس یہ مرنے کے قریب ہے۔ حالات تلکل ایام نداولها بین الناس، یہ دنیا کا نظام ہے، کسی کو اوپر کر لیتا ہے، کسی کو نیچے کر لیتا ہے، انسان غلط فہمی میں ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ سبز کو خشک بنانے والا اللہ، اور خشک کو سبز بنانے والا اللہ۔ خشک دانہ اندر زمین میں ڈال دو تو اگانے والا اللہ، اور اگا ہوا سرسبز درخت کو اور فصل کو خشک کرنے والا اللہ۔ غریب کو مالدار بنانے والا اللہ، اور مالدار کو غریب بنانے والا اللہ۔ انہ هو اغنی واقنی، بے شک اسی کی ذات ہے جو کسی کو غنی بناتا ہے یا مسکین بناتا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں انہ هو اضحک وابکا، اسی کی ذات ہے جو ہنساتا ہے، رلاتا ہے، ہنسانے والا بھی وہی، رلانے والا بھی وہی۔ ہنسانے والا اللہ، رلانے والا اللہ، جوان بنانے والا، بوڑھا کرنے والا، بیماری دینے والا، بیماری لینے والا اللہ اللہ، اور غنی بنانے والا اور غریب بنانے والا، اور عزت دینے والا اور ذلت دینے والا، تعز من تشاء وتذل من تشاء، تخت شاہی سے اتار کر تخت دار پر کھڑا کرنے والا اللہ۔ ہاں،
اسی کی شان ہے، اسی کی شان ہے۔ اللہ والوں نے اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا تھا، پہچان لیا تھا۔ ہاں، اسی لیے وہ اس کے دھوکے میں نہیں آتے تھے، اس کے دھوکے میں نہیں آتے تھے۔ ہاں ہاں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان بوڑھی عورت کو آدمی دیکھ لیتا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، یعنی دنیا ایسے مکار ہے جیسے بوڑھی عورت تو جو ہوتی ہے وہ کیا مکاری سیکھ لیتی ہے اور گڑبڑ کرتی ہے، تو اسی طرح وہ گیا مکاری اور پن انسان کو اسی طرح گیا دھوکے میں ڈالتا ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی دھوکے میں ڈالنے والی ہے۔ ہاں، انسان غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے یا اولاد آ جاتی ہے، اللہ فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ دنیا کی ایک رونق ہے۔ والباقیات الصالحات، اور نیک دائمی اعمال خیر عند ربک، وہ بہتر ہیں اللہ کے ہاں ثواباً، بدلے کے لحاظ سے بھی، وہ خیر عملا، اور بہتر ہے امیدوں کے لحاظ سے بھی۔ اعمال باقی ہیں، ہاں، مال قبر میں ساتھ جاتا ہے، اولاد بھی قبر میں ساتھ جانے والی کیا چیز ہے؟ اعمال ہے۔ قبر میں کام آئے گی تو نماز آئے گی، قبر میں کام آئے گا تو روزہ آئے گا، قبر میں کام آئے گا تو اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔